کوشچن کیا تھا کہ مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک بیان میں یہ بتایا کہ بد زبان عورت کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، تو اگر شوہر بد زبان ہو تو کیا شوہر کو بھی فوراً چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارا کوئی بھی بیان سنیں تو ذرا غور سے سنا کریں۔ ایسا میں کہہ نہیں سکتا ہوں ایسی بات کہ فوراً چھوڑ دیں۔ یہ کہا ہوگا کہ اگر عورت بد زبانی کرتی ہے اور اس کو پیار محبت سے آپ نے سمجھایا، بڑوں کو بیچ میں ڈالیں، ناراضگی کا اظہار کریں، تھوڑا عرصہ میکے چھوڑ کر دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتی، بعض بہنیں گالیاں تک بکتی ہیں، شوہروں کو تھپڑے مارتی ہیں اور ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ انتہائی گندی غلیظ زبان استعمال کرتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں اب شوہر کے لیے اجازت ہے، چاہے تو صبر کرے اور بیوی کے ساتھ گزارا کرے، اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ یہ ہے پوری تفصیل۔ ہماری بہن نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا کہ فوراً چھوڑ دے، فوراً کا حکم نہیں دیا گیا۔ اچھا، یہی پھر شوہر کے بارے میں بھی ہوگا، لیکن ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم یہ جواب دے رہے تھے کہ اگر شوہر بد زبان ہو تو عورت کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں خصوصاً ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر مرد یعنی طلاق ہو جاتی ہے، مرد کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے گھر والوں پر بھی پڑتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ جب وہ دوبارہ شادی کرنے لگتے ہیں تو رکاوٹیں بیچ میں بہت آتی ہیں کہ کیوں طلاق دی تھی، کیا وجہ ہوئی تھی، لیکن ہمارا معاشرہ مرد کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا ہے یا مرد کو اتنی زیادہ خطرناک صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا ایک خاتون کو کرنا پڑتا ہے۔ دوبارہ نکاح کرنے میں 50 پرابلم، پھر خاندان والوں کے تانے، پھر بغیر شوہر کی زندگی گزارنا ہمارے معاشرے میں انتہائی دشوار، انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم بہنوں کو زیادہ صبر کا مشورہ دیتے ہیں، اور ہم پیرنٹس کو بھی سمجھاتے ہیں، سسٹرز کو بھی سمجھاتے ہیں کہ شادی سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا ہوتا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں وہ لڑکا تھوڑا سا قبول شکل کا ہوگا اور پیسہ اچھا کماتا ہے، بس اگر ساس مری ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، نندے بھی نہ ہو تو نور علی نور، باقی نہیں دیکھتے کہ اخلاقیات میں کیسا ہے، حرام تو نہیں کما رہا، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اسے فکر آخرت ہے کہ نہیں ہے، کلمات کفر تو نہیں بکتا، وہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ دنیا صحیح ہو جائے، آخرت تو دیکھے جائے گی، اللہ رسول کو بھی کبھی اہمیت دے دیں گے، پہلے تو دنیا کو اہمیت تو دے دیں، اس کے بعد جب ایسا مرد آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا۔ ایسی پہلے لڑکی کے اندر وہ اوصاف حمیدہ نہیں دیکھے جاتے جو مطلوب شرع ہیں، بس خوبصورتی دیکھی، گھر وال دیکھا، سلیقہ تھوڑا بہت دیکھا، لے آئے، اس کے بعد جب وہ بد اخلاق نکلتی ہے، گالیاں بکتی ہے، بات بات پہ غصہ کرتی ہے، سلیقہ دور دور تک اس کے اندر نظر نہیں آتا، پھر کہتے ہیں ہم تو پچھتا رہے ہیں شادی کر کے۔ تو کیا دیکھا تھا آپ نے؟ پھر کیوں نہیں دیکھا تھا ان چیزوں کو؟ پہلے ایک عرصے تک ایک لڑکی کو واچ کیوں نہیں کیا تھا؟ ان کے خاندان والوں سے کیوں نہیں آپ ملے تھے؟ یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو ناراض مت ہوئیے گا ہماری بہنیں، آپ کو تو دلہن کا انتخاب بھی صحیح طرح کرنا نہیں آتا، اور آپ جھنڈے اٹھا کے چلتی ہیں کہ بیٹے کی دلہن ہم لے کر آئیں گے اور بھائی کی دلہن ہم لے کر آئیں گے، اور آپ کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ لڑکی کے اندر کون سے اوصاف دیکھے جاتے ہیں اور کس طریقے سے کیسی لڑکی کو لایا جاتا ہے۔ اور یہ بیماری ہر جگہ ہے کہ ہم شریعت کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں اور دنیا کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے: اس کے خاندان، اس کے حسن و جمال، اس کے مال و دولت، اور اس کی نیک سیرتی کی وجہ سے۔ تم نیک سیرت عورت کو اختیار کرو، شریعت تو یہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو جی، وہ بھی دیکھی جائے گی، پھر پچھتائیں اور بھگتیں۔ تو ناراض مت ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ سب کو اچھا کر دے، لیکن اسی طرح پہلے پردے کے بارے میں بات نہیں کریں گے کہ رشتے سے انکار نہ کر دیں، پھر شوہر کی غیرت جاگے گی۔ مفتی صاحب میری بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، میں اسے کہتا ہوں پردہ نہیں کرتی، تو کیا پہلے پردہ کرتی آئی تھی؟ آپ کے گھر میں آ کے برقع اتار دیا تھا؟ نہیں۔ پہلے آپ نے برقعے کی بات کی تھی کہ میں نے برقع پہنانا ہے پردے کا؟ نہیں، ہمیں خوف تھا انکار نہ کر دیں۔ بھگتو پھر اب بھائی، وہ لڑکی اگر برقع نہیں کر کے آئی تو پھر اب آپ کا ٹیلنٹ ہے، اس کو کرو، برقع کرواؤ، کرنا چاہیے ہماری بہنوں کو پردہ۔ لیکن آپ کا یہ شکوہ کرنا کہ اب میری اطاعت نہیں کر رہی، یہ شکوہ آپ کا نہیں بنتا یہاں پر، کہ اطاعت تو کرنی چاہیے، لیکن آپ نے اس اطاعت کروانے کے لیے پہلے اہتمام کیا تھا، وہ بتائیں ذرا، وہ کیا نہیں تھا کچھ بھی۔ تو بہرحال میں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ پہلے بلکہ گھر والوں سے کہوں گا کہ بچیوں کے لیے اچھے شخص کا انتخاب کریں، اور کوئی ایسا آ جائے تو بیٹا آپ کا ٹیلنٹ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اچھا بن کر دکھائیں، اسے اچھا کریں، نہ یہ کہ اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا یہ بد زبان ہے، آپ نے چھوڑ دیا، دوسری شادی کریں گے ہی نہیں کریں کی اس میں کوئی اور خرابی نظر آئی تو؟ ایک خاتون نے مجھے 4 شوہروں کے چھوڑنے کا کہا کہ میں نے چند وجوہات کے بنا ایک کو چھوڑا، 2 کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ مفتی صاحب اب 5ویں کی آپ کو میں کہتی ہوں مجھے 5ویں کوئی شادی کروا دیں۔ میں نے کہا بہن میں معافی چاہتا ہوں، آپ اسے بھی چھوڑ دیں؟ کہیں گے نہیں اب نہیں چھوڑوں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ خود ہی تلاش کریں۔ تو ایسے بھی کیسز آئیں، کہاں جائے گا آدمی؟
تو اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا صبر و تحمل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کام کیجیے۔ یہ کہتے ہیں